ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਾਰਫ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਸ਼ੀਰੁদ্দিਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁদ্দিਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਮਾਰਫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। جی حسین صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کشمیر بھائی گل کمپلیٹ ہو گئی کہ ہاں جی کرو ہن تسی گل کرو، میں تے ایک پوائنٹ رکھیا سی، میں کہ ٹھیک ہے اس دن ہویا ہے وہ تو خیر ہے تے انڈیویجول لوکاں دی گل ہے، اسی ایتھے نا تھوڑا جہا حدیث نو بھی ٹچ کر لئی ہے۔ حسین صاحب ایک صحیح بخاری دی حدیث ہے 4626 جی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ 360 ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਖਤਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨਾ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ 360 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੰਦਾਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ? ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ 4626 ਠੀਕ ਹੈ ٹھیک ہے، جہدے وچ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے نے کہا۔ صحابی ہو صاحب، اچھا نہیں ہو ٹھیک ہے، وہ بعد وچ آئے گا، ٹھیک ہے۔ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ حدیث ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕر ਆਇਆ۔ وما قال عبد الصالح ہو ہاں جی فلما توفیتنی كنت انت رقیب علیہ۔ ہاں جی ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ کہ نبی کے وسلم وہی گل ہے۔ اچھا ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ اتنے نا اختصار کیتا گیا ہے آخر وچ آ کے نا، اور مثلاً وہ ترجمہ میں پیش کر دینا وا کہ انہاں جو سنداں نے انہوں تھوڑا چھڈ کے شروع کیتا جدوں رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہا ہوگا کہ میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک ان کے درمیان رہا، اور یہ لکھے آخر آیت العزیز الحکیم تک، ٹھیک ہے۔ ایک تو اختصار دے نال مینوں سمجھ آندی کہ احادیث کیوں لکھیاں جاندیاں، جی حدیث ہے تو پوری بھی کوٹ کرنی چاہیے ہمیشہ نہیں۔ وہ یہ حدیث دا حصہ ہی ہے، حدیث لکھن والا کہندا ہے کہ ایتھے تک ہی آیت پڑھی، اچھا تک پڑھی ہونے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، اتنے تک آیت پڑھ لو، جزاک اللہ۔ اچھا ہن اس آیت دا جڑا اس حدیث دے وچ دو چیزاں نے، نبی کے وسلم نے اپنا جو کچھ کہ جس وقت تو مطلب قوم گمراہ ہو جاندی ہے انہوں جنت طرف لے جایا جائے گا، تو اس وقت تو کہہ رہے ہیں میں بھی اوفی کہاں گا جو انہیں کیا سی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کی کیا سی وہ آیت اگے کوٹ کیتی گئی ہے۔ ہن اس آیت دے وچ کہ ایک لفظ آندا ہے توفیت دا لفظ بھی آندا ہے، فلما توفیتنی كنت انت رقیب علیہ۔ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕੇ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ਦਾ ਤਵਫਾ ਜਾਂ ਮਤਵਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਕੇ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ تو ਉਹਦੇ ਤਵਫੀ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕੇ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਵਫੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ اور عیسیٰ علیہ السلام ਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ؟ یہ ہے مسئلہ، ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ؟ ٹھیک ہے، علامہ صاحب بیٹھے نا ہونے کچھ جی علامہ صاحب ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ۔ ہاں فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ یہ جی نبی پاک دے ਇਹੋ ਹੀ الفاظ ہون تو پھر کی ہوئے دا؟ کہ نبی کے وسلم ਦਾ ਵੀ ਤਵਫਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ عیسیٰ علیہ السلام ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਵਫਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਵਫਾ ਦੇ। نہیں مگر آیت تے اوفی دس رہی ہے نا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا اوفی میں کہنا ہے، جو مطلب عیسیٰ علیہ السلام لواں گے اوفی نبی کے وسلم دا بھی لواں گے۔ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਵਫਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ؟ جے ایکو فکرہ دو شخص واسطے بولیا جائے، عامر عزیز صاحب جی جی، جے ایکو فکرہ دو شخص واسطے بولیا جائے اور سیم الفاظ ہون تے اسی دوواں دے پھر مختلف کران گے؟ نہیں یار کہ او دا مختلف کر لئی یا دا مختلف کر لئی،
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਤਵਫਾ ਜਾਂ ਤਰਫੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਨੀ ਉਹਦਾ? ਮਾਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਫਸੀरुल मानी, तफसीरुल मानी लफ्ज़ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਫਿਕਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹੀ ਆਇਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਆਇਤ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਆਇਤ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਨੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਫਿਕਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਵੇ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੀ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਫਿਕਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਨੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਗਰ ਜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੈਨੀ ਹੋਣ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮੈਨੀ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਸੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਓ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰੈਫਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਕਾਲਾ ਅਬਦ ਸਾਲਿਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਮੁਰਾਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਾਪਸ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਵੀ ਉਹੀ ਫਿਕਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਖਸੀਸ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਨੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ एक माने करना या ज़बरदस्ती दो मुख्तलिफ माने करना ज़रूरी नहीं। देखना ये है कि उस लोकल जगह ते जाके देखो ईसा अलैहिस्सलाम दे तनाज़र दे विच बाकी सारी जगह ते भी ते ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਪੜਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। राना साहब आ जाओ। खत्मे नबूवत में मुझे एक हवाला मिला है। जी जी, नजरों में नहीं गुजरा। मैं ये बात थोड़ी सी फिनिश का इंतजार करूंगा वापस। यानी भाई आप बात करें, मैं बीच में, मेरा मकसद को आपको डिस्टर्ब करना नहीं है। आप बात करें, जब आप मुझे इजाजत देंगे। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का खत्मे नबूवत पे एक मुझे हवाला मिला।
جی جزاک ضرور اللہ ضرور، جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت اچھا رانا صاحب، بہت اچھا. دیکھیں جی، یہ میں نے جو عرض کی تھی، جو سوال میں نے رکھا تھا، جی کوئی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. ناظر صاحب نے، علامہ ناظر عامر عزیز صاحب نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا. وہاں پہ الفاظ جو ملتے ہیں کہ میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہی کا مطلب ہے کہ وہی جو اس کے الفاظ ہیں، جو اور جو اس کے لفظ الفاظ ہیں محسوس ہوئے ہیں وہ لفظ صحیح صاحب مجھے محسوس بات پوری کرنے دیا کریں نا. ہاں. نہیں میں کوئی بات نہیں کر رہا، میں ہاں تائید کر رہا ہوں کہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. ٹھیک ہے، جی ہاں اب وہی کا مطلب یہ ہے کہ جو، اور پھر آگے وہی سیم آیت کوٹ ہو رہی ہے، ہاں ہاں تو آپ اس آیت کا جو بھی ترجمہ کریں، ہاں قرآن کریم میں جہاں پہ وہ آیت آئی ہے ہاں وہاں پہ اس آیت کا جو مرضی ترجمہ کر لیں. ٹھیک ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، ہاں. مگر پھر آپ کو جب نبی کے وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہی ترجمہ پھر یہاں بھی کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا. جی تو صحیح سے یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ٹھیک ہے؟ ہے ٹھیک ہے. ہاں بس اتنی سی بات میں عرض کر رہا تھا. یہ باقی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہاں پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم وہی ترجمہ کر لیں گے کہ جس طرح توفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے ویسے ہی توفہ نبی کے وسلم کا بھی کرنا پڑے گا. تو پہلے تو صاحب یہ بندے دیکھنے پڑیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ معاذ اللہ کوئی بھی نبی ہو وہ ان کی والدہ کو اور ان کو خدا مانتے ہوں. یار یہ تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے عدیل صاحب، یہ تو اس خبر میں تو ذکر کرتے ہی نا، نہیں ہے. حدیث میں آپ خود ہی ایک حدیث لے کے آئے ہیں. میں ایک حدیث پڑھی اس میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے. نہیں اس میں آیت تو یہی تو دی ہوئی ہے نا، 116 اور 117 سورہ مائدہ. وہی آیت ہے. میں نے آپ سوال دوبارہ اگر آپ نہیں سن رہے تھے میں حدیث یہ عرض دوبارہ کر رہا ہوں پڑھیں کہ ذرا. جو بات سن لیں جدیدہ سن لیں کہ جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی قرآن کریم میں وہ درج ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ اس کا ایک حدیث ترجمہ پڑھیں کرتے ذرا ہیں. پوری سنیں تو صحیح نا، بات پہلے سن لیں. ہم وہاں پہ اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے آپ کریں یا میں کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ایک ترجمہ کرتے ہیں. اس کے بعد نبی کے وسلم وہی آیت اپنے متعلق کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ میں بھی وہی کہوں گا. ٹھیک ہے، پھر وہ آیت کوٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ وہ عربی کے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے لکھے ہوتے ہم نے ترجمہ کیا، تو جب نبی کے وسلم نے وہی آیت پڑھی تو پھر وہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہے وہ جو وہی آیت کے نیچے ہمیں وہی ترجمہ لکھنا پڑے گا یا چینج کر دیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ پوری حدیث تو پڑھ دیں. حدیث میرے سامنے نہیں ہے، میرے سامنے حدیث نہیں ہے. کیا نمبر ہے؟ یہ بخاری کی 4626. 4626. میں عدیل صاحب میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں، اصول کی بات. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو یہ میں پڑھ دیتا ہوں اردو میں. ہاں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرا بیان سوال کریں سن گے لیں. نا. دیکھیں میرا آپ نے سوال نہیں سنا، میرا سوال سوال سن سمجھ آ گئی ہے آپ کی؟ لیں. سوال میرا آپ کی یہ ہے سوال کی اصول. سمجھ آ گئی ہمیں. عدیل صاحب سن تو لیکن لینا، میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں سن پہلے پچھلی بات بھی تو لے لینا. لے لیتے ہیں نا، لے لیتے ہیں لے لیتے ہیں لے لیتے یار ہیں سن تو لینا. لے لیتے ہیں نا یار. ایک منٹ عدیل صاحب، ایک منٹ لے لیتے ہیں. اس میں جو دو آیتیں کوٹ کی گئی ہے نا سورہ معاہدہ کی، آیت نمبر 116 اور 117، وہ پڑھیں ذرا. اس میں حسین صاحب وہ پڑھیں، اس میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے. نہیں میں جو بھی بیان کیونکہ کی یہ جا جو رہی ہے لوگ عدیل صاحب. جہنم کی طرف لے کے جائے جا رہے ہیں نا، پھر ان کو بھی تو اسی مثال میں گنے گے نا، عدیل صاحب، اسی کیٹیگری میں لے کر جائیں گے. عدیل صاحب، حسینی صاحب میری بات سمجھ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ جو آیات پیش کی جا رہی ہیں قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی ہیں نا، اس کا ترجمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی اپنی مطلب جس کا مرضی ترجمہ لے لیں، جو بھی لے لیں، میرے اس سے غرض نہیں ہے کس کا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ وہ ترجمہ لیتے ہیں اس آیت کے نیچے وہ ترجمہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہی آیت وہی الفاظ نبی کے وسلم بیان کرتے ہیں اپنے لیے، تو ہمیں وہ جو وہی الفاظ اگر عربی میں آ رہے ہیں، پوری آیت کوٹ ہوئی ہے اس حدیث میں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں وہ جو ترجمہ آپ نے لکھا تھا نا اپنی کاپی میں، وہ ترجمہ ہمیں اس آیت کے نیچے دوبارہ لکھنا پڑے گا سمجھنے کے لیے. یعنی کہ الفاظ بھی وہی ہوں اور وہ بھی یہ کہیں گے وہی کہوں گا، تو جو الفاظ ہوں گے جو اب ترجمہ ایک کے لیے کریں گے نا، وہی ترجمہ دوسرے کے لیے کریں گے. یہ میں بات کر رہا ہوں.
हाँ तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो लोग जहन्नम की तरफ लेके जाए जा रहे हैं, ये भी तो उसी तरह की मिसाल लेंगे ना, हाँ जी, जब वो बिल्कुल अलग ऐसे ले ही है। लेंगे। मेरे को मैं तो आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा इस बात पे, हाँ ठीक हो गया, सही है। मैं अब डिसएग्री नहीं ढूंढते कर हैं कि ये लोग कौन है जो किसी नबी को या उनकी वालिदा को खुदा बना रहे हैं या खुदा के बराबर मान रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ जी, मतलब जो कौन नबी यार का वो इनकार राशिद कर साहब रहे हैं। आए यार, कुछ हवाला लेके आए, मैं तो कहता हूँ उनको मौका देते हैं। जी जी। राशिद भाई बोले, आप कुछ हवाला लेके आए। जी हवाला है ये ख़त्म नबूवत के मुतालिक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जी हम हवाले नहीं देते। मेरा ख्याल है तमाम तहरीरों को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, और ये हवाला मैं सुनाता हूँ आपको। मैं कहाँ चला गया? एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है, किताब का नाम है रिव्यू बर मुबाहिसा बटालवी व चकड़ालवी, सफ़ा नंबर 6। ठीक है जी, ठीक। जी। बिस्मिल्लाह। इसकी तफसील ये है कि खुदा ताला ने जिस जगह ये वादा फरमाया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं, उसी जगह ये इशारा भी फरमा दिया कि आन जनाब अपनी रूहानियत की रूह से उन सोलहा के हक़ में बाप के हुक्म में हैं, जिनकी बज़रिया मुताबियत तकमील नफूस की जाती है, और वही इलाही और शरफ़ मुकालमात उनको बख्शा जाता है, जैसा कि वजल्ल शानो कुरान शरीफ में फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर, नोट कीजिएगा, मगर वो रसूलुल्लाह हैं और खातमुल अंबिया हैं। अब जाहिर है कि लाकिन का लफ्ज़ ज़ुबान अरब में इस्तदराक के लिए आता है, यानी तदारक माफ़ात के लिए। सो इस आयत के पहले हिस्सा में जो अमर फौत शुदा करार दिया गया था, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नफ़ी की गई थी, वो जिस्मानी तौर से किसी मर्द का बाप होना था। सो लाकिन के लफ्ज़ के साथ ऐसे फौत शुदा अमर का इस तरह तदारक किया गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया ठहराया गया, जिसके मानी ये हैं कि आपके बाद बराह रास्त फ्यूज़ नबूवत मुनक़ता हो गए। अब कमाल नबूवत सिर्फ उसी शख्स को मिलेगा जो अपने आमाल पर इत्तबाए नबवी की मोहर रखता होगा, और उसी तरह पर वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा और आपका वारिस होगा। गर्ज इस आयत में एक तौर से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप होने की नफ़ी की गई, और दूसरे तौर से बाप होने का इस्बात भी किया गया, ता वो इतराज़ जिसका जिक्र इन्ना शानिया का होवल अबतर में है दूर किया जाए। माहसल इस आयत का ये हुआ कि नबूवत गो बग़ैर शरीयत हो। इस तरह पर तो मनकते है कि कोई शख्स बराह रास्त मकाम नबूवत हासिल कर सके, लेकिन इस तरह पर मुमतने नहीं कि वो नबूवत चिराग नबूवत मोहम्मदिया से मुक्तसिब और मुस्तफाज हो, यानी ऐसा साहिब कमाल एक जहत से तो उम्मती हो और दूसरी जहत से बवजह इक्तसाब अनवार मोहम्मदिया नबूवत के कमालात भी अपने अंदर रखता हो, और अगर इस तौर से भी तकमील नफूस मुस्तदा उम्मत की नफ़ी की जाए तो उससे नाउज़ बिल्ला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तरह से अबतर ठहरते हैं, ना जिस्मानी तौर पर कोई फर्जंद, ना रूहानी तौर पर कोई फर्जंद, और मोतरज़ सच्चा ठहरता है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अबतर रखता है। ये है जी बात। बहरहाल इस पे अब आप राशिद भाई थोड़ा सा पीछे, राशिद भाई थोड़ा सा पीछे जाएं, अभी ये दो आखिरी 4-5 लफ्ज पढ़े जरा। जी, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। ये जो रूहानी आपने बोला है, ये जरा। जी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन एक पॉइंट ना देखें, कोई रूहानी ना कोई, ये जरा पढ़े दोबारा। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ये एक तहरीर मैं इस सिलसिले में पेश कर रहा हूँ कि हमारे मुखालिफिन जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये तर्जुमा पेश करते हैं कि नबियों को ख़त्म करने वाला है। दुरुस्त है, वो हम मानते हैं, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरी जगह पर इस आयत की तशरीह में ये बयान फरमाया है, और दलील ऊपर ये दी है कि जिस तरह जिस्मानी तौर पे कोई बेटा नहीं है, उसके बाद मगर का लफ्ज़ है, तो मगर का लफ्ज़ ये इशारा करता है आगे जो ये बात बताई है। बहरहाल मैं आपको दोबारा पढ़ता हूँ। ये जो आपने, एक मिनट ठहरें, जो आपने यहाँ पे मिर्ज़ा साहब ने जो आयत पढ़ी है ना,
جی لکھی ہے اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے یہاں بھی انہوں نے اس کا ترجمہ خاتم الانبیاء ہی کیا ہے. بالکل درست ہے، درست ہے. کوئی You're right. دلی نہیں نبیوں کو ختم کرنے والے یا خاتم الانبیاء. میں دوبارہ دیکھیں اب اگر اجازت دیں تو وہ لکھا ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے. جا اب ظاہر ہے کہ لاکن کا لفظ زبان عرب میں استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بات تدارک جہاں ہو گئی انہوں نے سمجھ؟ خاتم الانبیاء لکھا ہے وہاں بات ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ جو بھی آپ اس سے لینا چاہیں جو وہ لے سکتے ہیں. تشریحات ہیں وہ بے شک جاری رکھیں آپ. ہاں جیسے میں، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ 4 لفظ پڑھیں. جی جی ضرور. آخری لائن پڑھے سر. جو بھی کہتے ہیں پڑھیں، جو آپ پڑھنا پڑھیں ضرور. وہ سینی صاحب اس لیے کہ وہ کئی دفعہ جماعت کے لوگ آتے ہیں وہ روحانی کہتے ہیں نا، روحانی یعنی کہ مائیں بھی ہیں روحانی، لیکن وہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں روحانی بھی نہیں، کوئی نہیں. ہاں وہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دوبارہ ما حاصل اس آیت کا یہ ہوا کہ نبوت گو بغیر شریعت ہو، اس طرح پر تو منقطع ہے کہ کوئی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے. سو نبوت شریعت والی اور بغیر شریعت والی اور بغیر شریعت والی براہ راست منقطع ہے، لیکن اس طرح پر ممتنع نہیں، ممتنع کا مطلب منع نہیں، کہ وہ نبوت چراغ نبوت محمدیہ سے مقتصب اور مستفاض ہو، یعنی ایسا صاحب کمال ایک جہت سے تو امتی ہو اور دوسری جہت سے بوجہ اکتساب انوار محمدیہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو. اور اگر اس طرح سے بھی تکمیل نفوذ مستعدہ امت کی نفی کی جائے تو اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی نفی کر دی جائے تو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح سے ابتر ٹھہرتے ہیں، نہ جسمانی طور پر کوئی فرزند ہو نہ روحانی طور پر. کشمیری بھائی یہ کہا ہے کہ روحانی طور پہ ہے، لیکن اگر ہم روحانی کا بھی انکار کریں تو یہ تو پھر مطلب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ تو پھر ایک اعتراض ہو جائے گا. یہ ہے اس مجھے تو ایسا لگا جیسے انہوں نے روحانی بھی منع کیا. نہیں، منع نہیں کیا. ان کے لفظوں پہ ختم نہیں کیا بلکہ آپ نے چلو ٹھیک ہے. سو میں دوبارہ پڑھ دوں. نہیں، میں کوئی السلام علیکم لفظ ایڈ نہیں کروں گا. راشد صاحب، مجھے السلام لاسٹ علیکم. موقع دیں، میں کوئی لفظ ایڈ نہیں کروں گا، مجھے ایک لاسٹ موقع دیں. اور دوسری وجہ اقتباس انوار محمدیہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو. اگر اس طور سے بھی تکمیل نفوذ مستعدہ امت کی نفی کی جائے تو اس سے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح سے ابتر ٹھہرتے ہیں، نہ جسمانی طور پر کوئی فرزند ہو نہ روحانی طور پر کوئی فرزند ہو، اور معترض سچا ٹھہرتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابتر رکھتا ہے. جی جزاک اللہ. راشد بھائی جی صاحب، آپ باپا جانی صاحب آپ اس کو اگر ایکسپلین کرنا چاہیں. نہیں میں کرتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال ہے میرا. مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ جو حوالہ ہے یہ کس ڈسکشن کے ساتھ لے کے آئے ہیں. اچھا کہ آپ نے یہ پڑھا ہے، مگر ایک جو میں حدیث کا ایک حوالہ میں پڑھ رہا تھا اور ہماری اس پہ ڈسکشن چل رہی تھی. میں ایکسپلین کر دوں کیونکہ جو اکثر ہماری ڈسکشن، نہیں اکثر کو چھوڑیں، ابھی دیکھیں نا راشد بھائی، اکثر تو ٹھیک ہے، اکثر تو جب بھی ہوتا ہے وہ تو میں معذرت خواہ میں باپا جانی بھائی، میں مگر یہ ہے کہ میں ایک حدیث لے کے آیا تھا، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ٹاپک کو ڈائیورٹ کرنے کے کیا نہیں، ہے. میں باپا جانی مجھے بھائی یہ اچھا میں نہیں بہت لگا. معذرت خواہ ہوں. باقی ٹھیک ہے، آپ اس کو جاری رکھیں. میں معافی مانگتا ہوں، اگر کہیں تو میں ویڈیو میں آ کے معافی مانگ لیتا راشد صاحب، ہوں کہ میں نے آپ کا مجھے معاف کر دیں پلیز، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں. نہیں میں آپ سے بہت معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کان پکڑ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگا، باقی اب جاری رکھیں. میں کہتا ہوں کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں. میں نے آتے ہی اخلاقی طور پہ کہا باپا جانی صاحب میں آپ کا موضوع ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا، جب بیچ میں موقع ملے مجھے دے دیجئے گا. تو میں نے ایک نئے موضوع پہ انہوں نے مجھے اجازت دی، میں نے کہہ دیا. اگر آپ کو اچھا نہیں لگا میں معافی مانگتا ہوں، اگر کہیں تو میں کیا اس کے لیے ہر جانا. نہیں ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ. سب ٹھیک ہے رانن صاحب، تو اچھا مطلب ہمارے احمدی دوستوں میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے کی بات سن سکیں. میں حیران ہوتا ہوں. اچھا راشد صاحب، اگر یہاں سے میں کام کروں، یہاں سے میں ایک اور کسی اور چیز کا حوالہ پڑھنا شروع کر دوں تو وہ آپ کو اچھا لگے گا؟ بھائی میں نے تو خود کہا ہے کہ ختم، مجھے تو نہیں پتا آپ کی کیا بات ہو رہی ہے، میں نے تو آپ سے اجازت لے کے ہی پڑھا ہے. کیا غلطی میں نے کر دی ہے؟ آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں نے پوچھ کے ہی پڑھا. میں نے کہا کہ آپ کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، بیچ میں ایک بات آ گئی، موضوع آگے جاری رکھیں. میں نے کہا کہ نہ جاری رکھیں. نہیں ابھی یعنی کہ آپ کی بات کو بس یہیں پہ لے لیں اور چھوڑ دیں اس کو یہاں پہ.
پھر کیا کیا جائے بتائیں؟ اب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ایک ٹاپک چل رہا تھا، اب ہم نے اسے توڑ دیا، قیامت آ چکی ہے، اب باپا جانی صاحب کا موضوع ختم ہو چکا ہے، اب یہ پتہ نہیں اس کو کیا حل ہوگا، حسینی صاحب کی براڈ بند ہو جانی ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے، ہم نے چلے جانا ہے، آگے کچھ نہیں ہونا، اب کیا کریں بتائیں؟ آپ کا چلائیں یا کہ یہ موضوع چلائیں؟ بتائیں آپ۔ مجھے نہیں پتا، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ فیصلہ کر نہیں لیں میں تو ان پڑھ جاہل ہوں نا، کہ یہ میں تو موضوع جاہل ہوں، چلانا ہے یا جو میں پہلے سے چل رہا تھا اس کو چلانا ہے۔ اسی کو چلائیں، لیکن بیچ ساڈے میں واسطے دو کمرشل بریک بھی تو آ جاتی ہے، کیا ہو گیا؟ ایک منٹ ذرا کہ اجازت دیو، ساڈے واسطے تسی دوئے محترم ہو، پہلے ایک آدمی سانو آزمائے، ساری تربیت کرے اور ساری تعلیم دے، میرا مقصد کوئی موضوع ڈائیورٹ کرنا نہیں، دوسرا آپ کو کرے۔ ایک حوالہ فراہم کرنا تھا جو کل ایک ڈسکشن بہت جاری اعلیٰ، تھی، بہت وہ دے دیا ہے، اس میں پینڈنگ کر لیں اس کوئی بات مسئلہ پہ، اور نہیں، جو باپا جانی صاحب کا موضوع اس کو آگے چلا لیں۔ اس کو چلا۔ کمرشل بریک بھی تو آتی ہے بیچ میں، کہ نہیں آتے؟ ہاں میں چلیں، جزاک اللہ رانا صاحب، اچھا کیا آپ نے اس پہ یار حوصلہ ہونا چاہیے باپا جانی صاحب، احمدیوں میں آپس میں پیار محبت کہاں چلا گیا ہے؟ سلام سمجھ سے باہر ہے۔ رانا مجھے صاحب سب سے پہلے تو ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے، یقین کریں یہ جو تبلیغ ہم بعد میں کریں گے، آپس میں اتحاد، کیونکہ ہم احمدیوں کو کاٹتے ہیں، ہمیں یہ کہ میری بات آگے ہو جائے، میں تو اپنے لیے، نہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں نا، اس میں آپ کا ہو گیا یہ میرا ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا راشد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ احمدیت کی بات نہیں ہے، بات ایک اصول کی ہے، سن لینا بات، دیکھیں میں نے آپ کی سنی، آپ نے سن لی، اب میں آپ کی بات ذات کرتا ہوں، آپ باپا ساتھ ہی جانی کاٹ صاحب، دیتے ہیں۔ میرے سے آپ دلائل میں نہیں جیت سکتے، مجھے چھیڑیں گے نا، میں چپ رہنے والے میں نہیں ہوں، نہیں تو چلیں کر کے میں پھر چپ ہو ایسے جاؤں۔ کریں کہ آپ ایک دفعہ ہاں بول لیں، جب آپ چپ ہو جائیں مجھے بتا دیجیے گا، چلیں ختم ہاں، کر لیں، اس لیے مجھے تیلی لگائیں گے نا، میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں چلیں بولوں گا۔ کر لیں، میں ہاں جب چپ ہو جائے پھر مجھے بتائیے گا، میں بولنے لگتا ہوں آپ بول پڑتے ہیں۔ ہاں، میں صرف ایک حوالہ کر کے میں نے خاموش ہو جانا تھا، اور آپ اپنی بات جاری رکھتے ہیں، اور اس حوالے پہ ہم پینڈنگ کر لیتے ہیں، حوالہ میں نے دے دیا ہے، پینڈنگ کر لیتے ہیں، بعد میں بات ہو جائے گی، یہ میرا مقصد تھا۔ جزاک اللہ، ہوگی بات آپ کی راشد جی صاحب؟ ہو گئی ہے، جزاک جب آپ اللہ۔ جاری رکھیں۔ میں نے کوئی احمدیت اور بھائی چارے کی بات کا میں نے بالکل کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ آپ کوئی مجھ سے علیحدہ ہیں یا میں آپ سے علیحدہ ہوں، بھائیوں میں بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں رہتے ہیں نا وہاں ہو جاتا ہے، جہاں بات کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، صاحب علم لوگ ہیں، طارق چوہان صاحب ہیں، امن نذیر صاحب ہیں، عدیل صاحب ہیں، کشمیری صاحب ہیں، سارے اہل علم لوگ، حسینی صاحب اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں بات صرف اتنی سی ہے کہ مجھے یہ بتا دیں، ٹھیک ہے آپ نے حوالہ پڑھ دیا، مگر اس حوالے کا اس وقت ہمیں اس پہ نہ کوئی بات ہو رہی تھی اور نہ ہی کسی نے اس وقت وہ حوالہ مانگا۔ میں نے ایک بہت سر بڑی مجھے بات گستاخی اب کر کرنے دی دیں ہے گے کہ میری نہیں باپا کرنے دیں جانی گے صاحب، راشد صاحب؟ میں نے مجھے ایک بات کرنے ضلالت دیں کر گے کہ دی نہیں ہے، کرنے دیں گے؟ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے آئندہ بات تو سے کرنے ایسی دینا، کوئی بات غلطی میری نہیں فنش کروں ہونے دیں پلیز۔ گا، میں کوئی غلطی نہیں کروں گا ایسی۔ ہاں مجھے بات فنش ہونے دیں پھر میری، پلیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اخلاقی حدود ہوتی ہیں کہ فرض کریں کہ میں فزکس پہ بات کر رہا ہوں اور آپ فزکس پہ بات کر رہے ہیں، اور میں اچانک بیچ میں آ کے ایک بایولوجی کی ایک عبارت پڑھ دوں، میں اور وہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بد اخلاق انسان ہوں، میں نے فزکس کا پیریڈ چل رہا تھا، اس سر کی آپ بریک لگا بات کے نہیں کمپلیٹ ہونے دے رہے دوبارہ۔ ہاں میں تو مان رہا ہوں کہ میں کہ بد اخلاق انسان ہوں، میں نے یہ بد اخلاقی کی ہے کہ وفات مسیح کا ٹاپک چل رہا تھا، بیچ میں ختم نبوت کا ایک حوالہ پڑھ دیا، بہت برا کام کیا، ہاں ایسے اور ہونا نہیں اجازت لے چاہیے، کے پڑھا، ایسے اجازت ہونا لے نہیں کے چاہیے۔ پڑھا، ہونا نہیں چاہیے۔ میں آپ کے ہونے پہ نہیں وہ چلتا نیچے باپا جانی پتہ صاحب، کیا ہے راشد صاحب، نیچے کمنٹ ہوسٹ راشد صاحب حسینی نیچے، صاحب ہیں یہاں کے، ایک منٹ، یہ میں زیادہ آپ جو ہے نا آپ کی تائید کی بات کر رہا ہوں رانا بھائی، یہ نیچے کمنٹ کر رہے تھے تو لاما صاحب میری نے بات سنیں، میں نے ان حسینی کو صاحب اوپر ہوسٹ لے ہیں، آئے، حسینی صاحب ان میں کو نے اوپر آپ لے کی آئے۔ اجازت لے کے پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ کی اجازت، اور میں نے آتے ہی کہا کہ باپا جانی صاحب اپنی بات مکمل کریں، بیچ میں مجھے کمرشل بریک دے دیں، بالکل اس میں سیکھو پا ہونے والی کیا بات ہے؟ چلے مجھے ہوگی رانا صبر صاحب، کیوں بریک نہیں ہوگی، ہے ہم میں، رانا صاحب صبر ہوگی کیوں بریک، نہیں ہم میں؟ رانا صاحب ہوگی بریک ہوگی اب رانا آپ صاحب؟ اور بھاشن دیں گے تو اور جواب سن لیں گے، نہیں چپ دوں کر گا، کے اگلی بات بریک سنیں۔ ہو گئی، بریک ہاں ہو آپ گئی۔ اپنا آگے ٹاپک شروع کریں گے، میں ہاں چلیں خاموش ہو ٹھیک ہے، جاؤں جزاک گا۔ اللہ، جی جزاک ہاں اللہ، جی، جزاک اللہ۔ ہاں جی عدیل صاحب السلام علیکم۔ ہاں جی عدیل صاحب، کرے بات کرے ہاں جی، ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا اس میں ایک ہی آیت پہ بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، جو حدیث میں ایک ہی آیت کوٹ کی گئی ہے، قرآن مجید میں بھی وہی آیت ویسے ہی ہے۔ تو ہمیں تو کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے وہ ہم سے کافی قریب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بنسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، ٹھیک ہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تو ہمیں پتہ ہے،
ٹھیک ہے، اور سب اس چیزیں متفق ہیں، ان کا روزہ مبارک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جب نبی کے وسلم نے وہی توفیٰ کا لفظ، متوفی کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے استعمال کیا، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس آیت کو اوپر بھی لکھ لیتے ہیں، نیچے بھی لکھ لیتے ہیں، قرآن کریم میں کیسے آئی اور نبی کے وسلم نے کیسے پڑھی ہے، پھر اوپر اس کا جو ترجمہ لکھیں گے وہ اگر وہی الفاظ ہیں تو ہم وہی ترجمہ نیچے بھی لکھ لیں گے، اس چیز کو چھوڑ دیں کہ وہ کس کے اوپر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کے وسلم کا توفیٰ تو ہوا وفات کی صورت میں، تو پھر ہم اسی آیت سے ایک دوسرا مطلب کیسے لے سکتے ہیں جو کہ نبی کے وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی وہی کہوں گا، تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس جو آیت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی ہے اس میں ہم وفات کا لفظ کیوں نہیں لے سکتے؟ وہ نا بزی ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں بزی ہو گیا ہوں، کوئی اور بندہ بات کر لیں، وہ بزی ہو گئے ہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تو آپ نے جو بھی اب آگے موضوع نیا کنٹینیو کرنا ہے کر لیں۔ رانا صاحب معافی آپ سے چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا آپ سے قطعاً وہ کرنے کا نہیں تھا، تو باقی جزاک اللہ، آپ نے جو بھی موضوع آگے کسی نے کرنا ہے وہ جاری رکھیں، کیونکہ اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو موضوع وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں رانا صاحب بہترین گل لے کے آمدے نے اور وہ گنجائش بھی رکھتے نے، پوچھ لیندے نے بھی جلے میرا موقع آئے گا تو میں گل کراں گا، تو اس وقت ہی وہ گل کردے نے۔ ہاں جی، وہ ہو گئی یہ گل حسینی صاحب، ہو گئی ہے۔ رانا صاحب نے کتوں ریفرنس پڑھیا سہنی صاحب؟ میں سن نہیں سکیا، کیڑی کتاب؟ رانا صاحب نے مباحث صاحب بٹالوی چکڑالوی وچ پڑھیا۔ مباحثہ کڑالوی، وہ جڑا اہل قرآن نال ہویا سی، کیڑی کتاب؟ کیڑی رانی کرانی کیڑی جلد ہے؟ ایک منٹ میں انہیں تھا دس دینا، مباحث صاحب بٹالوی و چکڑالوی، صفحہ کیوں نہیں لبے گا پھر؟ ریویو پر مباحث یہ ہے جی جلد نمبر 19، جلد 19 تے صفحہ صفحہ تے انہیں پتہ نہیں دسیا ہے کہ نہیں دسیا، بس چھوٹی جی کتاب ہے میری، جائے گا میں دیکھ لینا۔ اچھا، یہ ریویو ہے بار مباحثہ بٹالوی چکڑالوی، کڈی کو بڑی کتاب ہے؟ کتاب ہے احمدی اور غیر احمدی میں فرق، وہ ختم نبوت کا ذکر ہے کدھر ہے؟ پتہ نہیں ذہن چ نہیں اس ویلے۔ چھوٹی جی کتاب ہے، مرزا صاحب کی اپنی کتاب ہے۔